اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسن و جمال. اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کریں اور رحم کریں. بات کرتے ہیں آج کہ صحبت اور ماحول کا اثر انسان پہ کیسا ہے یا ہم پہ اس کا کیا اثر ہوا ہے آج تک، جس ماحول میں ہم نے تربیت پائی ہے یا جس ماحول میں ہم رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈائریکٹ اطلاع ہے کہ یو آر ناٹ وٹ یو تھنک یور سیلف از. ٹھیک ہے، تو بات یہی ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو میں اور آپ خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ڈفرینٹ انسان ہیں یا میں ڈفرینٹ انسان ہوں. جس طرح فارن ایج آ جاتی ہے اس طرح بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب فارن ایج کے متعلق جو ہے مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک کہانی لکھی ہے جو بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ایک شیر کا بچہ کسی علاقے میں چھوٹ گیا. ٹھیک ہے، اتفاق سے وہ بچہ بھیڑوں کے بیچ میں رہنے لگا. اس کو بھیڑوں کی صحبت مل گئی تو وہ بھی بھیڑوں جیسا ہو گیا. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، بلکہ اس طرح سب کچھ کرتا تھا جیسے وہ بھیڑیں کرتی تھی. ٹھیک ہے، ایک دن شیر نے اس بچے کو دیکھا تو سوچا یہ بچہ تو اپنا شیر کا بچہ، لیکن اس کی عادتیں جو ہیں وہ بھیڑوں جیسی ہو گئی ہیں اور یہ تو کسی اور قسم کا جانور بن گیا. اس شیر نے بچے کو بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ، اور کہا کہ تو شیر ہے. بچہ کہنے لگا شیر کیا ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ شیر تو بڑی چیز ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے شیر. تو یہ تو تمہاری خوراک ہے جس سے تم نے دوستی کر لی ہے. بچے کو سمجھ نہ آئی. شیر نے بچے سے کہا کہ تو میرے ساتھ چل، میں تجھے بتاتا ہوں. وہ اسے بچے کو تالاب پہ لے گیا اور اسے اس کا عکس پانی میں دکھایا کہ یہ تیرا عکس ہے اور یہ میرا عکس ہے، دونوں میں دیکھو کہ اتنی مشابہت ہے. تو بچے نے دیکھا اور بولا کہ مشابہت تو ہے، یہ واقعی دونوں ایک جیسے ہیں دکھتے ہیں، میں اور آپ، تو یہاں تو ایک ہی جنس ہے. تو شیر نے کہا اب اس جنس کا کمال دیکھ کہ کیا ہوتا ہے. اس نے بھیڑ کو پکڑا اور ادھر ہی اس کو شکار کر کے کہا گیا. پھر بچے سے کہا کہ یہ تیرا بھی عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ سن کر اس بچے کو بھی دیوانی آ گئی. اس کا بھی اندر کا شیر جو ہے جاگ گیا اور بھیڑ کو پکڑ کے وہ بھی کھا گیا. اس طرح اس کے اندر چھپا ہوا شیر جو ہے وہ زندہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو کسی فارا نے ایک نہیں زندہ کیا شیر کو، ورنہ تو وہ کسی اور صحبت میں جا رہا تھا. جب اس کو اس اصلی اطلاع دی گئی کہ یہ تو کیا کرتا جا رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی اور کام کے لیے بنا. ٹھیک ہے، اب جب ہمیں بھی اللہ والا کوئی اور کام کر کے دکھائے تو ہمیں بھی سمجھ آ جائے یا سمجھ آ جاتی ہے کہ آئی ایم مینٹ فار سم تھنگ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے، یا فار سم تھنگ بیٹر. ٹھیک ہے، اب جب اس سے آشنا ہو جائے انسان تو پھر اور ہی واقع ہو جائے. ٹھیک ہے، اب یہ چیز انسان شیر کے بچے کی طرح کبھی بھی خود نہیں کر سکتا، بلکہ انسان تکلیف میں ہوتا ہے اور بعض اوقات محتاط ہوتا ہے. اس شعبے میں یہ جو دل کا شعبہ ہے اس میں محتاط ہونا اور بزدل ہونا جو ہے وہ برابر کی بات ہے. ٹھیک ہے، ایسے واقعات ہوتے ہیں اور کوئی بتانے والا ہو تو پھر وہ بتاتا ہے اور پتہ بھی چل جاتا ہے کہ صحبت کا کتنا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، محفل کا کتنا اثر پڑتا ہے. اب ضد اور شہباز دونوں ہی بلند پرواز ہیں. ٹھیک ہے، دونوں ہی دور نگاہ ہوتے ہیں، دونوں ہی دور بین بھی ہوتے ہیں، دیکھنے والے ہوتے ہیں اور ایک ساتھ پرواز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں کا فرق بھی سمجھ نہیں آتا ہے انسان کو نیچے سے جب ہم دیکھتے ہیں. جہاں گدھ نے دیکھا کسی مردار جانور کو اور اپنی جو پرواز ہے یا فلائٹ جو ہوتی ہے وہ ذرا نیچے کی تو فرق سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ گدھ ہے. ٹھیک ہے، تو شہباز اوپر ہی اٹھتا رہتا ہے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بھی میری اور آپ کی طرح گدھوں میں رہ کر جو ہے پل بڑھ کر گدھوں جیسا ہو جاتا ہے اور اپنی شہباز بھول جاتا ہے، اپنی اڑان بھول جاتا ہے. اور جب سامنے سے کوئی شہباز آ جائے تو وہ یہی کہے گا کہ اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے ہوتی ہو پرواز میں تو طاہر. ٹھیک ہے، اب گدھ سمجھ جاتا ہے کہ یہ رزق ہی تو ہمارا اصل ہے. گدھ جو سمجھ رہا ہوتا ہے تو شہباز کہتا ہے کہ بچے تو جو کما رہا ہے یہی تو کمانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو گدھ پلٹ کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے، کھانے پینے کے بغیر تو ہمارا سروائیول نہیں ہے. تو شہباز نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسی ہوتی ہے زندگی. تو یعنی جو بلند پرواز ہے یا جو بلند فلائٹ ہے اس کی، وہ یہ شہباز کا رزق ہے. ٹھیک ہے، ہائٹ اس کا رزق ہے اور گدھ کا رزق مردار ہے. ٹھیک ہے، تو سی بل کا جو شہباز سے کہا گیا کہ تو بھی نیچے آ جا، تو کہتا ہے کہ بلندی ہی میرا رزق ہے، اوپر جا کے جو میں مر جاؤں گا لیکن نیچے نہیں آؤں گا. تو بعض اوقات بلند پرواز جو ہے وہ بینک بیلنس سے بھی بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
یہ PK-77 والی فلائٹ نہیں ہے، یہ اور ہی پرواز ہوتی ہے۔ آپ اگر میری بات سمجھ رہے ہیں تو کبھی بھی آپ خود کو اس دنیا کے علاوہ اور اپنے آپ کے علاوہ بھی آشنا کر کے دیکھیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ بات سمجھیں نہیں، غور سے سنیں کہ ہم اس دنیا میں گرد و پیش میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ کائنات ہے، بہت ملٹی کلرڈ کائنات ہے، ٹھیک ہے، ملی جلی کائنات ہے، بے شمار ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، پوری کائنات بڑھی پڑی ہے ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے، لیکن اب سب کچھ ہی تو ہمارے لیے نہیں ہے، ایک انسان کے لیے نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک مارچ سے بھرا ہوا اسٹور ہے، مگر سب اشیاء آپ کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، سب چیزیں آپ کی اور میری تمنا میں بھی نہیں ہو سکتی، سب اشیاء ہمارے علم میں بھی نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، صرف دیکھنے تک ہے۔ ہم نے اپنا راستہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اس بڑی دنیا میں کتنا کچھ لینا ہے ساتھ، اور آپ کو آسانی سے اپنی اوقات سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے، کہ میں تو بس اس بات کا مسافر ہوں، یا اتنی سی بات کا مسافر ہوں، ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ بھی اتنی کچھ اشیاء استعمال کر سکتا ہوں، اگر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو بس اس کے گرد جو ہے یا اس کے ارد گرد میری زندگی جو ہے وہ میں سے باریک کی زندگی ہی ختم ہو جائیں گے، تو اب کائنات تو بڑی ہوئی ہے، لیکن سارے خیالات آپ کے نہیں ہیں، وہ سارے خیالات میرے نہیں ہو سکتے، آپ کے کام کا صرف ایک ہی خیال تھا یا ایک ہی خیال ہوتا ہے جس کو آپ نے کرنا تھا یا کرنا ہے یا کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کمپیٹنٹ ہیں یا کمپیٹنٹ تھے یا کمپیٹنٹ ہو سکتے تھے، تو وہی کام ہمیں دریافت کرنا ہوتا ہے اپنی پوری زندگی میں، وہ کام جو ہے اصل میں ہمیں تھاٹ لیسنس سے سمجھ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ قدرت نے مجھے کس کام کے لیے بنایا، وہ پھر بینک کرتا ہوا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور خود زوردار جھٹکے سے کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں۔ اب بندہ یہ والا پوچھتا ہے آگے سے کہ تم کون ہو، تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرے مستقبل کا اصلی منصوبہ ہوں، جو کہ تجھے بھیجنے والے نے بنایا ہے جسے، ٹھیک ہے، اب اچانک مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تو سمجھانے والا جو سمجھا جاتا ہے، قرآن کو نازل کرنے والی ذات بھی ایک ہے، اور ہمیں اور آپ کو بنانے والی بھی ذات اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، اس نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، کیونکہ ذات ایک ہے، مالک ایک ہے، تو وہ انسان کو بہت کچھ عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب کبھی آپ بھی تھاٹ لیسنس کے بعد مالک کے روبرو ہوں، خود کو پیش کریں تو یہ بولا کریں کہ یا رب العالمین مجھے کسی خیال سے آگاہ فرمائے، ٹھیک ہے، کہ میں کیا کروں، پھر مالک ہی آپ کو بات اپنے طریقے سے سمجھائے گا اور آپ کو بات سمجھ آ بھی جائے گی، تو یوں انسان چل نکلتا ہے، اور جب بندہ چل نکلتا ہے تو پھر بس چل ہی نکلتا ہے، تو توجہ کے ساتھ خود کو آگاہ کریں، ٹھیک ہے، انسان کا اس دنیا میں میرے علم کے مطابق سب سے اچھا حاصل یہ ہے کہ کمائی جو اس کی وہ سب سے اچھی کمائی یہ ہے کہ وہ توجہ حاصل کرے، اب یہ یہاں کی توجہ تو ہے بھی جو ہے وہ منیمم ہے دنیا کی، ٹھیک ہے، تو آپ آخری توجہ حاصل کریں، نگاہ کی توجہ حاصل کریں، یہ بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم وہاں تک پہنچے جہاں یار خاص صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میں آ گئے، ان کی توجہ میں آ گئے تو سمجھے بات سب بن گئی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے، تو یہ بات ہے صحبت کی اور ماحول کی، کہ انسان کا ماحول پہ اور صحبت سے کیا کتنا اثر پڑتا ہے اور کتنا افیکٹو چیزیں ہوتی ہیں یہ، کہ انسان کس طرح بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ السلام علیکم۔